علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ واقعہ بڑا ہی پیارا، میں قرآنی واقعہ ہے یہ اور سنا رہا ہوں، اسے بڑے ہی غور سے سنیں آپ لوگ، اور اتنا عبرت انگیز عبرت ناک واقعہ، اور اس میں نصیحت ہے ہمارے لیے، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم، اور بڑا ہی پیارا واقعہ، بڑا مزہ بھی آئے گا سننے آپ کو، اور عجیب سا بھی لگے گا یہ کیسے لوگ تھے۔ تو 12,000 یہودی بندر بن گئے، 12,000 یہودی بندر بن گئے۔ اب انسان بندر بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے۔ کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھو اب سنو۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو۔ ان لوگوں سے کہا مچھلی کا شکار سنیچر کو نہ کرو، ان لوگوں پر حرام فرما دیا اللہ نے، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ تو کیا ہوا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی، یعنی جس دن منع کیا اس دن مچھلیاں زیادہ آتی، ہے نا، یعنی یہ آزمائش میں ڈال دیا کہ جس دن منع کیا یار اسی دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں، بتاؤ، اور باقی دن کم آتی ہیں، اور سنیچر کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا، منع کیا، اور سنیچر کو مچھلیاں خوب اوپر آتی تھی۔ تو ہوا یہ دنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں اوپر آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں سے کہا اور بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکالو، نالیاں نکال لو، اور خشکی میں چند حوض بنا لو، کھڈے بنا لو، نالیاں نکالتے نا، اور کھڈے بنا لو، حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلہ بازی پسند آ گئی، یہ طریقہ پسند آ گیا، ہیں، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں میں اور حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو یہی ان لوگوں کا شکار ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، سنیچر کے دن مچھلیاں آ جائیں گی تو شکار ہو گئی نا، قید ہو گئیں وہ۔ اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کیے، ہے نہیں، شیطان کی اس فریب میں وہ آ گئے، اس کے جال میں پھنس گئے اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ دیکھیے، تو یہ اللہ نے فرمایا تھا انہیں، تو یہ اس دن حرام ہے، اس دن کام مت کرو، ان کی آزمائش تھی۔ اگر وہ باز آتے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انہیں عطا فرماتا، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزماتا ہے دنیا میں، تو ہمیں بھی دھیان دینا چاہیے کہ یار یہ ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے، یعنی 3 گروپ بن گئے۔ کتنے گروپ بن گئے؟ 3 گروپ بن گئے، ہے نا۔ اب دیکھو، نمبر 1 جو تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، یعنی ایک گروہ ایسا تھا کہ وہ منع بھی کرتا تھا اور پیچھے بھی ہٹا رہا اس برے کام سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وہ تھے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے نا۔ وہ منع بھی نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے چھوڑ دو انہیں حال پہ، یہ اللہ کے نافرمان ہے، اللہ تو انہیں برباد کر دے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جو تھے، اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی، یعنی شکار بھی کیا، کھایا بھی، بیچا بھی، بزنس بھی کیا۔ دیکھو ایسے لوگ تھے، تو کیا ہوا
جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے، یعنی میل جول نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ چنانچہ ان لوگوں نے میل ملاپ نہ رکھا، ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر دیا، تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ الگ دروازہ بھی بنا لیا، ہے نا۔ اب دیکھو جب ایسے نافرمانی ہی تو ان کو معلوم تھا بھئی اللہ کا عذاب اب آ کے رہے گا، یہ نافرمان ہیں، یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو جو اچھے لوگ تھے جو منع کرتے تھے ان لوگوں نے کیا کہ ایک دیوار بنا لی، اور دیوار کے یہ بازو یا کوئی بھی بازو لوگ تھے اور ایک طرف وہ نافرمان لوگ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے، نہیں بندر کی صورت بن گئی ان کی، وہ بندر بن گئے۔ کیا بن گئے؟ بندر بن گئے۔ اب جب وہ بندر بن گئے، بندر کی صورت ہو گئی ان کی، اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ اب بندر کون بنے تھے؟ انسانی تو بنے جنہوں نے نافرمانی کی، اور جو دیکھنے گئے وہ ان کے رشتہ دار تھے مگر پہچان میں نہیں آ رہے، سب بندر بن گئے، سب کے سب بندر، اور بندر رو بھی رہے ہیں، ان کے کپڑے سونگھ رہے ہیں، مگر وہ جتنے بھی لوگ ہیں بندروں کو نہیں پہچان رہے کون، وہ پہچان رہے ہیں مگر وہ کہہ بھی نہیں پا رہے، سارے کے سارے بندر بن گئے۔ کیا ہوا؟ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کتنی تھی؟ 12,000۔ سوچو 12,000 لوگ بندر بنے۔ کیوں بنے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ نے جو کام منع کیا وہ کام کیوں کرا گیا؟ تھوڑی سی دنیا کے لیے ہم تھوڑا کام ایسا کر گزر جاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی والے کام ہم بھی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نہیں لا رہا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، کر ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ پھر بھی جب اللہ پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ سوچو آپ، یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ پایا، یعنی 3 دن زندہ رہے اور 3 دن میں نہ کھانے ملا ان کو، یعنی کھانا ہوگا مگر کھا نہیں پائے، پانی ہوگا مگر پی نہیں پائے، تو 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، اور بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اس کے بعد یہ سب مر گئے، سب کے سب مر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ گروہ کو بچا کے رکھا جو گروہ منع کرتا تھا، روکتا تھا اور باز رہا، اور ایک اللہ تعالیٰ نے بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو بھی بچایا جو خاموش رہے اور برا جانا دل میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ کی باتوں کو مانیں، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس چیز سے دور رہیں، اور بری صحبت سے، بری عادتوں سے اور برے کاموں سے دور رہیں۔ دیکھا نا آپ نے کس طریقے سے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، اور لالچ تھا ان کے اندر، ایک تو نافرمانی لالچ کی بنا پہ بھی کی نا، سنیچر کے دن جو ہے مچھلیاں زیادہ آئیں یار، کل زیادہ نہیں آئیں گی، تو کیا اللہ تعالیٰ جو اللہ آج ہمیں کھانے کے لیے دے رہا ہے وہ کل نہیں دے گا؟ اور اللہ نے منع کیا ہے سنیچر کو ان کو، اگر ہمیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، ہم اگر قرآن میں دیکھیں، حدیثوں میں دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دیکھیں، اس چیز کے بارے میں منع کیا گیا ہے، تو ہم اگر اس سے باز آئیں گے تو ہمارے لیے حفاظت ہے، اس میں ہمارے لیے جو راحت ہے، عافیت ہے اور اللہ کی فرما برداری ہے۔ اور اگر ہم وہ کام کریں گے جو کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرو، اور جو کام سے کہا ہے منع کیا ہے مت کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں تو نظر آئے گا کہ اس میں فائدہ ہے، مگر اللہ کا فرمان کے مطابق، اللہ کے قول کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم اگر وہ کام نہیں کریں گے اور وہ کام کریں گے جو انہوں نے کہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں بڑا فائدہ ہے ہمارا۔ کیا فائدہ ہے؟ بڑا فائدہ۔ بتاؤ کوئی انسان بندر بننا چاہے گا؟ اگر دنیا کی چیز ہم سوچ رہے ہیں کہ لے لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی معاذ اللہ کر لیا کوئی، دنیا تو مل گئی، اور دنیا ملنے کے بعد فوراً
ہاتھ ٹوٹ گئے، پیر ٹوٹ گئے، لکھوا مار دیا، فالج مار دیا، پاگل ہو گئے، تو اچھا لگے گا؟ نہیں نا۔ اور اگر اللہ کی فرما برداری ہم صحیح سے کریں گے، اللہ کی باتوں کو مانیں گے، تو بھلے ہی ہمیں کوئی چیز ایسے دکھ رہی نہیں ملے گی، مگر حقیقت معنوں میں چیز ملے گی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام رکھا ہے ہمارے لیے، اور ہو سکتا ہے جو چیز کی ہم خواہش کر رہے ہیں اس سے اچھا، اس سے اچھی بہتر چیز، اس سے اچھے فائدے والی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ سمجھ میں آئی بات کو؟ تو ہمیں کوئی چیز، بہت سی چیز دیکھنے میں لگتی ہے کہ ہمارے لیے فائدہ ہے، مگر اس کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے تو بھائی بالکل وہ چیز کو مت چھوؤ، مت کرو، اور جس میں ہے اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ۔ وہ کام کرو جو میرے نبی نے کہا ہے، جو وہ کام نہ کرو جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ 12,000 یہودی بندر بن گئے۔ اب سوچو آپ، ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اپنی زندگی گوا بیٹھے، ہلاکت میں پڑ گئے، اور ایک جانور بن کے دنیا سے گئے، مرے ہیں وہ، اور بھوکے پیاسے تکلیف میں رہے۔ بتاؤ، اس طریقے سے ایک عذاب مسلط ہو گیا ان کے اوپر، اور کس تکلیف میں رہ کر وہ دنیا سے جو ہے گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ان کا وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اور جو بچ گئے وہ اچھی خاصی زندگی جیے، اچھے سے کھائے، اچھے سے پیے، ایک اچھی لائف رہی ان کی، ہے نا، اور وہ زندگی بھر مچھی پکڑتے رہے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے کہا گیا لالچ بری بلا ہے، اور دوسری چیز اللہ کی فرما برداری ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، اللہ کے قول کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے، جو کہہ رہا ہے اس میں بندے کے لیے فائدہ ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔